اس دعا کو ادھورا مت چھوڑنا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ دعا کے دوران کون سی گھڑی تمہاری قبولیت کی ہو سکتی ہے۔ خداوند یسوع کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے پیارے خداوند یسوع کی تمجید ہمیشہ ہوتی رہے۔ کیا آپ کی زندگی اس وقت ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ برے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کی نیکی کا کوئی صلہ نہیں مل رہا؟ کیا آپ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ آج کی یہ دعا آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہے۔ آج میں زبور 37 کی ان طاقتور آیات کے ساتھ آپ کے لیے ایک ایسی دعا میں اترنے والا ہوں جو آپ کے بند راستوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو آخر تک سننا ہے، کیونکہ جیسے جیسے میں دعا میں آگے بڑھوں گا آپ کی روح کلام خدا کی روشنی سے بھر جائے گی اور آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ایمان کے ساتھ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میرے ساتھ مل کر سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کریں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں لکھا ہے، ہم زبور 37 کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مراد پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ سے کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے۔ آج کا پیغام ہے، بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا۔ تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا۔ اے میرے قدوس اور زندہ خداوند، تیرا شکر اور تیری تعریف۔ اے خداوند، میں پورے دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر اپنے قدموں میں بیٹھنے کا یہ پاک موقع بخشا ہے۔ اے یسوع، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جب دنیا ہمیں مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلتی ہے تو تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ اے پیارے خداوند جی، میں اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں زبور 37 جیسا عظیم وعدہ دیا ہے جو ہمیں بدکاروں کی عارضی کامیابی سے بیزار ہونے سے بچاتا ہے۔ اے خداوند جی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس ایمان کے لیے جو تو نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں زبور 37:3 کے مطابق ہم تجھ پر توکل کر سکتے ہیں اور نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک میں آباد رہیں گے اور تیری وفاداری سے ہماری پرورش ہوگی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے دلوں میں اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے ساتھ مل کر کہیں، اے خداوند، میں تیری وفاداری کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے میرے بادشاہ، میں شکر ادا کرتا ہوں اس اطمینان کے لیے جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں تجھ میں مسرور رہنے کا راز سمجھایا تاکہ تو ہمارے دل کی مرادیں پوری کر سکے۔ اے یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں وہ روحانی آنکھیں دی کہ ہم بدی کرنے والوں کی کامیابی پر رشک نہ کریں بلکہ تیری ابدی برکتوں پر نظر رکھیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں بد کرداری کے انجام سے بچا کر اپنی پاک میراث میں جگہ دی ہے۔ اے خداوند، میں یہاں موجود ہر ایک بھائی، ہر ایک بہن کے گھرانوں کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ان کے گھرانوں کو سنبھال کر رکھا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چاہے کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئے ہوں، تیرا ہاتھ ان کی زندگیوں پر سلامت رہا۔ خداوند جی، دعا میں موجود میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس بات کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ ہمیں کبھی مرجھانے نہیں دیتا۔ زبور 37:2 میں جو انجام شریروں کا ہے، خدا نے ہمیں اس سے بچا کر اپنی ہری ہری چراگاہوں میں جگہ دی ہے۔ اے یسوع جی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہمارا چرواہا ہے اور تیری لاٹھی اور تیرے عصا سے ہمیں تسلی ملتی ہے۔ اے میرے زندہ خدا، میں شکر ادا کرتا ہوں اس دعا کے اثر کے لیے جو اس وقت ان کی روحوں میں محسوس ہو رہا ہے۔ ہر شخص اس دعا کے اثر کو محسوس کرے تیرے یسوع نام سے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم تیرے کلام کی آیات کو دہرا رہے ہیں،
ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ مل کر بولو، سب میرے ساتھ مل کر بولو، ایک آواز میں بولو، اے خداوند میں تیری حفاظت اور تیری محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ادا کرو سب لوگ، کہو اے خداوند میں تیری حفاظت اور تیری محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے قادر مطلق خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہماری دعاؤں کو سننے کا وعدہ کیا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ زبور 37 کی یہ آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی قوت ہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے ان بہنوں اور بھائیوں کو یہ حوصلہ دیا کہ یہ صبر سے تیری آس رکھ سکیں۔ پیارے خداوند تیرے کلام کے وسیلے سے پیارے خداوند ان کے تمام گھرانوں کو میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جہاں جہاں یہ دعا سنی جا رہی ہے اس گھر کے ہر ایک فرد کو پیارے خداوند میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اس کلام کے وسیلے سے۔ پیارے خداوند جی اے میرے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں بد کرداروں کے گروہ سے الگ کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دیا ہے۔ پیارے خداوند پیارے بھائی اور بہنوں، کلام مقدس کہتا ہے قہر اور غضب سے صرف برائی ہی نکلتی ہے، اس لیے آئیے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور خدا سے معافی مانگیں۔ اے یسوع میں دعا کرتا ہوں یہاں موجود ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر بہن کے لیے، ہر بھائی کے لیے کہ اے خداوند تو ہم سب کو معاف کر۔ اگر ہم نے کبھی زبور 37:1 کے کلام کو بھلا کر بد کرداروں کے سبب سے بیزاری دکھائی ہو، ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم نے بدی کرنے والوں کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر اپنے دلوں میں ان پر رشک کیا ہو تو اے پیارے بادشاہ ہمیں معاف کر۔ اگر ہمارے دلوں میں کینہ، حسد یا انتقام کی آگ بھڑکی ہو، اے خداوند تیرے حضور میں ان تمام لمحات کے لیے میں توبہ کرتا ہوں جب ہم نے شریروں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر اپنی نیکی پر شک کیا اور تیرے خلاف بڑبڑائے۔ پیارے خداوند تو ہمیں معاف کر۔ اے خداوند ہم سب مل کر تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور میرے ساتھ مل کر کہیں، اے خداوند میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے یسوع کے نام میں۔ اے پاک خدا میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں اس غصے سے نجات دے جس کا ذکر زبور 37:8 میں ہے۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ اے یسوع ہمیں معاف کر۔ اگر ہم نے اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھا اور اس سے برائی ہی نکلی، ہمیں معاف کر۔ اگر ہم نے اپنی راہوں کو زبور 37:5 کے مطابق تجھ پر چھوڑنے کی بجائے خود اپنی انسانی چالاکیوں سے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کی اور تجھ پر توکل کرنے میں ناکام رہے تو اے خداوند ہمیں معاف کر۔ پیارے خداوند اے خداوند تو ہماری اجتماعی توبہ قبول فرما۔ اے خداوند جتنے بھی لوگ تیرے حضور میں جھکے ہیں، پیارے خداوند جتنی جانیں تیرے حضور میں اس وقت جھکی ہوئی ہیں ان سب کو معاف کر۔ اے خداوند ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ اے یسوع میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دلوں کو اپنے لہو سے دھو کر برف کی طرح سفید کر دے۔ اے خداوند ہمیں معاف کر۔ اگر ہم نے زبور 37:7 کے کلام کے مطابق تجھ پر مطمئن رہنے کی بجائے دنیا کے شور میں اپنا سکون تلاش کیا، سب مل کر بولو، سب مل کر کہو، اے خداوند میرے دل کو پاک کر اور مجھے نیا انسان بنا دے۔ یسوع کے نام میں نیا انسان بنا دے، نئی روح عطا کر۔ اے قادر مطلق خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جب ہم توبہ کریں تو ہماری زندگی سے یہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں جو تیری برکت کے راستے میں حائل ہیں۔ ہمیں معاف کر اگر ہم نے کبھی نیکی کی راہ چھوڑی یا بد کرداروں کی طرح سوچا۔ اے یسوع میں دعا کرتا ہوں کہ اب یہ لوگ زبور 37:11 کے مطابق حلیم بن جائیں، جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، تاکہ یہ زمین کے وارث ہوں اور کثرت آسودگی سے شادمان رہیں۔ اے خداوند ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں معاف کر، ہمیں سچائی کے نور پر چلنے کی قوت عطا کر۔ پیارے خداوند جو بھی اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جتنے لوگ دعا میں موجود ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے دلوں پر تیرا فضل نازل ہو۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کا دل ان لوگوں کو دیکھ کر کڑتا ہے جو دھوکہ دہی سے ترقی کر رہے ہیں؟ ہاں ہمارے آس پاس بہت سے لوگ خوشحال ہیں اور ترقی کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا کسی بھی غلط طریقے سے دولت کما رہے ہیں اور ہم کڑنا شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بدکار لوگ عیش کر رہے ہیں اور آپ جو سچائی پر چل رہے ہیں تنگی میں ہیں؟ خدا کا کلام زبور 37:1 میں کہتا ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ ان آیات کو یاد کر لو میرے بھائیوں، ان آیات کو یاد کر لو میری بہنوں،
پڑھو، بولو، کہو، بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ یہ زبور 37 کی پہلی آیت ہے۔ بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ ہاں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، وہ تو بہت برے کام کرتا ہے اور میں نیک ہوں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند ان کے دل سے یہ رشک اور بیزاری نکل جائے یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اس سچائی کو سمجھ سکیں کہ بد کردار گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ ان کی کامیابی عارضی ہے، ان کی خوشحالی دھوکہ ہے۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کے دلوں کو تسلی دے جو اپنی نوکری، اپنے کاروبار اور اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا توکل تجھ پر بڑھے، تجھ پر ہو پیارے خداوند۔ سب میرے ساتھ مل کر بولو، اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے۔ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے بولو، اے خداوند میرا توکل تجھ پہ ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کی زندگی میں جو خوف ہے کہ کل کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے۔ کلام کہتا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تیرے ملک میں یعنی تیری پناہ میں آباد رہیں، ان کی ضرورتیں تیری وفاداری سے پوری ہوں۔ جو بے روزگار ہیں، میں ان کے لیے روزگار مانگتا ہوں۔ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، میں ان کی خلاصی کی دعا کرتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو مرجھانے نہیں دے گا۔ بالکل پریشان نہ ہو میری بہن، آپ بالکل پریشان نہ ہو میرے بھائی، تم بالکل پریشان مت ہونا۔ ہاں، خداوند کا وعدہ ہے، خداوند کا وعدہ ہے، خداوند کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو مرجھانے نہیں دے گا۔ خداوند کا شکر ادا کرو، بولو اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میرے قدوس اور زور آور خدا، اب میں تیرے حضور ان تمام رکاوٹوں اور دشمنوں کے خلاف دعا کرتا ہوں جو تیرے ان پیاروں کے راستوں میں دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگوں کی دشمنیاں ہیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ پیارے خداوند، تو اپنے لوگوں کو بچا پیارے خداوند جی، ہر طرح کے حسد سے، ہر طرح کی لڑائی سے، ہر طرح کے جھگڑے سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زبور 37 ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں شریروں کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا انجام قریب ہے۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے ان پیاروں کو وہ روحانی سکون ملے جس کا ذکر زبور 37:7 میں ہے۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے۔ بیزار نہ ہو، بیزار نہ ہو، بیزار نہ ہو۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کے دلوں سے وہ خوف نکل جائے جو حاسدوں اور بدخواہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں کے مکروہ فریب سے متاثر نہ ہوں جو دوسروں کو گرا کر اپنی منزل پانا چاہتے ہیں۔ اے میرے خدا، تیرے کلام کا وعدہ ہے، تیرا کلام وعدہ کرتا ہے کہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا۔ شریر کی عمر تھوڑی سی ہے، شریر تھوڑی دیر میں نابود ہو جائے گا۔ تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا۔ یہ سارا کلام آپ کے لیے ہے، میرے بھائی تمہارے لیے، میری بہن تمہارے لیے۔ جو تم تنگ ہو، تم دوسروں سے تنگ ہو، حسد کرنے والوں سے، دشمنوں سے تنگ ہو، یہ کلام تمہارے لیے ہے۔ اس کو قبول کرو، اپنی زندگی میں قبول کرو۔ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا۔ اے قادر مطلق خدا، میں یسوع کے نام میں ہر اس برے منصوبے کو رد کرتا ہوں جو ان کے خلاف بنایا گیا ہے، چاہے وہ جادو ٹونا ہو، زبان کی بدگوئی ہو، یا دفتروں اور کاروبار میں ان کے خلاف ہونے والی سازشیں ہوں، یا کسی رشتہ دار کی طرف سے ہونے والی سازش ہو۔ اے خداوند، تو ان سب کو خاک میں ملا دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ زبور 37:10 کی اس سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ بدکار کا تو نام و نشان مٹ جائے گا لیکن تیرے لوگ سلامت رہیں گے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میرے ساتھ مل کر پورے یقین کے ساتھ کہو، اے خداوند، میرا دشمن تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، تو میری ڈھال ہے، تو میری سپر ہے، تو میری پناہ ہے، تو مجھے دشمن کے جال سے بچائے گا۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے خلاف اٹھنے والا ہر ہتھیار ناکام ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں وہ حصار قائم ہو جائے جسے کوئی بدکار پار نہ کر سکے، کوئی دشمن پار نہ کر سکے، کوئی حاسد پار نہ کر سکے۔ اے خداوند، اپنا حصار ان کے چاروں طرف لگا دے۔ لوگ جانیں کہ انہوں نے تجھ سے دعا کی ہے، ہم نے تجھ سے دعا کی ہے، ہم تیرے حضور میں جھکے ہیں۔ زبور 37:9 کے مطابق
مطابق میں دعا کرتا ہوں کہ شریر کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن میرے یہ بہن بھائی جو خداوند کی آس رکھتے ہیں وہ ملک کے وارث بنیں گے۔ اے میرے خدا، انہیں وہ ہمت دے کہ یہ بدی کا جواب بدی سے نہ دیں بلکہ تیرے انصاف پر بھروسہ رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا صبر ان کی فتح بن جائے اور یہ اطمینان سے تیری قدرت کے معجزات دیکھ سکیں۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گھروں اور ان کی زندگیوں سے ہر قسم کی منفی قوتیں ختم ہو جائیں۔ یسوع کے نام سے کہو، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں تیرا نور چھا جائے پیارے خداوند، یسوع کے نام سے۔ اے میرے قدوس اور قادر مطلق خدا، میں تیرے حضور ان خاص بندھنوں کے خلاف کھڑا ہوں جنہوں نے تیرے ان لوگوں کی زندگیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، زبور 37:21 میں لکھا ہے، شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، پر صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کا سکون چھن گیا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ کمنٹ میں درخواستیں کرتے ہیں کہ مجھ پر بہت سارا قرض ہے۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو راتوں کو سود اور ادھار کی فکر میں سو نہیں پاتے۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو قرض لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی سے تنگی کا یہ دور ختم ہو جائے اور تو غیب سے ایسے اسباب پیدا کر کہ یہ اپنے تمام قرضوں سے آزاد ہو جائیں۔ سب مل کر بولو، اے خداوند مجھے قرض کی زنجیروں سے آزاد کر۔ اے خداوند مجھے قرض کی زنجیروں سے آزاد کر۔ اے خداوند مجھے قرض کی زنجیروں سے آزاد کر۔ یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، یسوع کے نام میں مانگتا ہوں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مانگو، سب کہو، اے خداوند مجھے قرض کی زنجیروں سے آزاد کر۔ خداوند کی حضوری موجود ہے، پاکرو یہاں موجود ہے، وہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے۔ اے خداوند مجھے قرض کی زنجیروں سے آزاد کر۔ یسوع کے نام سے کہا کرو، یسوع کے نام سے، کیونکہ یہ ساری برکتیں یسوع ہی کے نام سے آپ کو ملیں گی۔ اے یسوع جی، میں اس وقت ان گھرانوں کے لیے تیرے حضور میں گڑ گڑاتا ہوں جہاں نشے کی لعنت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اے خداوند، چاہے وہ شراب ہو، جوا ہو یا کوئی بھی ایسی لت جو تیرے ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہی ہے، میں یسوع کے نام میں اس بدروح کو حکم دیتا ہوں کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ یسوع کے نام میں چلی جائے، چلی جائے، چلی جائے، چلی جائے، یسوع کے نام میں۔ کیونکہ زبور 37:17 کہتا ہے، کیونکہ بد کرداروں کے بازو توڑے جائیں گے پر خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ اے میرے قادر مطلق خدا، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ بازو جو گناہ اور نشے کی لت میں مضبوط ہو کر تیرے ان پیاروں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو اپنی قدرت سے ان کی شیطانی طاقت کو توڑ دے۔ اے خداوند، ان کے گناہ کی قوت کو ناکام کر دے اور ان کی روحوں کو اپنی شفائیہ قدرت سے چھو لے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بدی کے یہ بازو جو انہیں خدا سے دور لے جا رہے ہیں وہ بے بس ہو جائیں اور تیرا پاک ہاتھ انہیں تھام کر زندگی کی نئی راہ پر کھڑا کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں بربادی کی بجائے تیری پاکیزگی کا نزول ہو۔ اے خداوند، ان کو نشے کی غلامی سے نکال کر اپنی حضوری کی مٹھاس عطا کر۔ اے میرے زندہ خدا، میں دعا کرتا ہوں اس غریبی کے خلاف جس نے ان کے چہروں کی رونقیں چھین لی ہیں پیارے خداوند۔ اے خداوند 37:19 میں اے خداوند، زبور 37:19 میں تیرا وعدہ ہے کہ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ جب ملک میں مہنگائی کا طوفان ہو، جب بے روزگاری عام ہو، تب بھی یہ آسودہ رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں برکت کا وہ معجزہ ہو کہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے۔ اے خداوند، غریبی کی وہ لعنت جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے، میں اسے یسوع کے لہو کے وسیلے سے کاٹتا ہوں، یسوع کے لہو کے وسیلے سے ختم کرتا ہوں۔ چلی جا، چلی جا، چلی جا، اے لعنت، غریبی کی لعنت، یسوع کے نام میں تو ان کی زندگیوں کو چھوڑ کر چلی جا۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کی زندگی میں مایوسی کا ہر سایہ دور ہو جائے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اگر وہ گرے تو بھی بالکل پٹک نہ دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کا ہاتھ تھامے گا۔ اے میرے یسوع، اگر یہ غریبی یا حالات کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں تو اپنا طاقت والا ہاتھ بڑھا اور انہیں دوبارہ کھڑا کر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے ہوں بلکہ تیری وفاداری پر فخر کرنے والے ہوں۔ اے خدا، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے ہاتھوں کی محنت کو پھل لگا اور انہیں وہ عزت عطا کر جو تو نے اپنے کلام میں لکھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ تیرے جلال میں
امیر ہوں اور تیری بادشاہی کے وارث ٹھہریں۔ اے لشکروں کے رب، اے قادر مطلق خدا، میں یسوع کے پاک اور قادر نام میں ان تمام تاریکی کی قوتوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں جنہوں نے تیرے ان پیاروں کے گھروں اور ان کے کاروبار اور ان کی زندگیوں کو حصار میں لے رکھا ہے۔ کلام مقدس زبور 37:12 میں فرماتا ہے، شریر صادق کے خلاف منصوبہ باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام شیطانی منصوبے جو ان کے خلاف اندھیرے میں بنائے گئے ہیں وہ یسوع کے نام میں جڑ سے کٹ جائیں، جڑ سے کٹ جائیں، یسوع کے نام میں جڑ سے کٹ جائیں۔ وہ بدروہیں جو ان کے گھرانے میں لڑائی جھگڑے، بیماری اور بے سکونی پیدا کرتی ہیں، میں انہیں یسوع کے جلالی نام میں حکم دیتا ہوں کہ وہ ابھی اور اسی وقت نکل جائیں، نکل جائیں، نکل جائیں یسوع کے نام میں۔ اے میرے زندہ خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ دشمن جو ان کے خلاف دانت پیستا ہے اور انہیں گرانا چاہتا ہے وہ خود ہی شرمندہ ہو۔ خداوند اس پر ہنسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ کالا جادو، ہر وہ سحر، ہر وہ شیطانی بندھن جو ان کی ترقی کے درمیان حائل ہے وہ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے جل کر راکھ ہو جائے، چل کر راکھ ہو جائے، چل کر راکھ ہو جائے یسوع کے نام میں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پورے اختیار کے ساتھ بولو، یسوع کے نام میں ہر شیطانی قوت میرے گھر سے نکل جائے، میرے جسم سے نکل جائے، میری روح سے نکل جائے، میرے بچوں کی زندگی سے نکل جائے، میرے والدین کی زندگی سے نکل جائے۔ سب کہو، کہو یسوع کے نام میں ہر شیطانی قوت میرے گھرانے کے ہر فرد میں سے نکل جائے۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف بدکاروں نے جال بچھایا ہوا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، شریروں نے تلوار کھینچی اور اپنی کمان کو جھکایا ہے تاکہ مظلوم اور محتاج کو گرا دیں اور سیدھی راہ جانے والوں کو ذبح کریں۔ خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے، شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں۔ ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ وہ دشمن ہی کے سینے میں اتر جائے گی۔ ہر وہ تیر جو ان کی خوشیوں کو چھیدنے کے لیے چلایا گیا ہے تو اسے ہوا میں ہی توڑ دے۔ اے میرے خدا، ان بدروحوں کو جو ان کے خوابوں کو ڈرانا بناتی ہیں اور ان کے ذہنوں کو پریشان رکھتی ہیں، یسوع کے نام میں باندھ کر دور کر دے پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے ان پیاروں کے گرد تیرے لہو کا حصار قائم ہو جائے۔ زبور 37:17 کہتا ہے، کیونکہ بد کرداروں کے بازو توڑے جائیں گے پر خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں ان تمام بدروحوں اور شیطانی ایجنٹوں کے بازو جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ٹوٹ جائیں، وہ ٹوٹ جائیں، وہ ٹوٹ جائیں یسوع کے نام میں اور بے بس ہو جائیں۔ اے خداوند، تو اپنے لوگوں کو اپنے زور آور ہاتھ سے سنبھال لے۔ سب مل کر کہو، خداوند میرا محافظ ہے، کوئی بدروح میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خداوند میرا محافظ ہے، کوئی بدروح میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گھروں کی فضا تیری پاکیزگی سے بھر جائے اور ابلیس کو وہاں کوئی جگہ نہ ملے۔ اے خداوند، تیرا نور ان کے گھروں میں چمکے اور اندھیرے کی ہر طاقت بھاگ جائے یسوع کے نام میں۔ اے قادر مطلق خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں موجود کوئی بھی فرد کبھی بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور نہ ہی بدی کرنے والوں پر رشک کرے، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا توکل ہر حال میں تجھ پر رہے، یہ نیکی کرتے رہیں، ملک میں آباد رہیں اور تیری وفاداری سے ان کی پرورش ہوتی رہے۔ اے میرے پیارے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں موجود ہر فرد ہمیشہ تجھ میں مسرور رہے اور تو ان کے دل کی ہر مراد کو پورا کرے پیارے خداوند۔ اے میرے رب، اے میرے بادشاہ، بہت سے لوگ دل کی مرادیں پا چکے ہیں، اس دعا کے دوران ہی پا چکے ہیں پیارے خداوند جی، تیرا شکر ہو۔ اے میرے رب، میں ان کی تمام راہیں تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں کہ تو ہی ان کی زندگی میں سب کچھ کرے گا۔ اے میرے یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی راست بازی کو نور کی طرح اور ان کے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے۔ اے خداوند، ان کو ایسی قوت دے کہ یہ تجھ میں مطمئن رہیں اور صبر سے تیری ہی آس رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں موجود کوئی بھی فرد اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام
انجام دیتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی بیزار نہ ہو۔ اے میرے بادشاہ، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ قہر سے باز رہیں اور غضب کو چھوڑ دیں، تاکہ ان کے دلوں میں بیزاری پیدا نہ ہو، کیونکہ اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ کلام کہتا ہے اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ اے یسوع جی، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے یہ لوگ ملک کے وارث بنے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اے قادر مطلق خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ شریر ان کی زندگی سے نابود ہو جائے، اور جب دشمن کی جگہ کو غور سے دیکھے تو وہ وہاں موجود نہ ہو۔ اے خداوند جی، ہماری چھوٹی سی جماعت کو اے خداوند اپنی حضوری میں قبول فرما۔ پیارے خداوند، میں یہاں موجود ایک ایک فرد کو، ان کے گھرانوں کو، ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو اے خداوند، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو پیارے خداوند تیری پاک صلیب کے نیچے لاتا ہوں، تیری حضوری میں دیتا ہوں، تجھے سونپ دیتا ہوں۔ پیارے خداوند، آج میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔